وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بھی کہ نہیں۔ عموماً لوگ ایسی چیزیں منسوب کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، ان کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص دنیا میں موجود نہ ہو، اس کے کسی بھی جملے کو سن کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس سے بات نہ کی جا سکے، جو ممکن نہیں ہے۔ تو ان سے جب پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ کا اس کا مطلب کیا تھا اور کیا آپ نے لفظ ایسے ہی کہا ہے جیسا یہ نظر آ رہا ہے، جو ہمیں ایسا لگتا ہے، تو یہ تو کفریہ لگتا ہے، کیا یہ ایسے ہی آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت کریں گے نہیں۔ حالت سکر میں کہا ہو، کسی خاص کیفیت میں کہا ہو، ایک جذب کی کیفیت تھی، ایسے حال میں تھے کہ کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے، جیسا کہ آدمی کبھی کبھی خوشی میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اتنا خوش ہو جاتا ہے بندہ کہ کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میں تیرا آقا تو میرا بندہ۔ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا آقا، لیکن نکلتا خوشی میں الٹا ہے۔ تو بعض اوقات ایسی کیفیت انسان کی ہوتی ہے کہ اس میں وہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نکلتی کسی اور انداز سے ہے، اور ظاہری بات ہے اس پر حکم نہیں لگایا جاتا، کیونکہ وہ اس وقت عقلی طور پر قابو میں نہیں ہوتا۔ ایسے احوال کے بارے میں سکوت اختیار کیا جاتا ہے، پھر وقت کے ساتھ وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو جیسا عرض کیا، پہلی بات تو یہ کہ ان کی طرف یہ منسوب ہونا درست ہے کہ نہیں یہ۔ دوسرا یہ کہ بات انہوں نے کہی تو کس حالت میں کہی، اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اسی لیے اس طرح کی باتوں کو نہ پڑھنا چاہیے، نہ اس طرح کی باتوں سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں پر حاکم بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ بتائیں کہ کون صحیح اور کون غلط۔ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہو نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، تو ظاہری بات ہے وہ کافر ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو نہ پڑھنا چاہیے، نہ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ الجھانا چاہیے۔ اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔